الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 14 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو۔ اب گزشتہ سورۃ المنافقون میں ہم نے ذکر پڑھا تھا منافقین کا، کہ ان کی عداوت کس طرح سے اہل ایمان کے لیے کھل کر سامنے آئی، اور کس طرح سے وہ اہل ایمان کا نقصان چاہتے ہیں۔ اور واضح الفاظ میں ذکر ہوا کہ ہم العدو فاحذروہم، کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اور کتنی کلیئر بات ہے کہ اس آیت میں خالصتاً ذکر ہے ایک اہل ایمان مرد کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ یقیناً سب کے سب نہیں، میجورٹی کی بات کی جا رہی۔ میجورٹی آف سنز، یعنی انسان کو، ایک مرد کو جو گناہوں کی طرف لے جانے کے جو زیادہ تر کازز ہیں، اسباب ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ خرچے پورے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑھتی ہوئی بیجا فرمائشیں جو بیویوں کی طرف سے کی جاتی ہیں، یا وہ ایک طرح کا معاشرے میں دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے جو بچوں کے لیے آئے دن بیویاں فرمائشیں کرتی ہیں، فلاں کے بچے نے یہ لے لیا، فلاں کے یہ، تو اگر اس کے فلاں کے ہسبینڈ کے پاس اتنی اس کی پاکٹ میں بساط تھی تو اس نے اپنے بچے کو وہ اچھی قیمتی چیز لے دی، پہننے کو اچھا دے دیا، کھیلنے کو اچھی گیم لے دی، اچھا کھلونا لے دیا۔ تمہارے ہسبینڈ کے پاس اتنی جیب نہیں ہے، تم اگر اسے کہو گی، پریشان کرو گی کہ وہ فلاں نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا، مجھے بھی وہی چاہیے، فلاں کے بیٹے اس سکول میں پڑھتے ہیں، فلاں کی بیٹی وہ کر رہی ہے، اولاد یہ اس انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہے، اس جگہ پر وہ جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ اب کیا کہ جب کسی کو دیکھ کے اپنا لائف سٹائل ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کم اخراجات ہوتے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ مرد جو ہے وہ نکل پڑتا ہے دوسرے راستے کی طرف۔ یعنی کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ مار کے نہیں کر لینا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو رب نے دیا ہے اور وہ اس دیے میں سے خرچ کر رہا ہے، اس کا لائف سٹائل بہتر ہے، اور ہمارے پاس اتنی اگر طاقت یا بساط نہیں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ بلا وجہ کے خرچے پال سکیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک مرد کو کہا گیا کہ تم دھیان رکھنا، کیونکہ باہر جب ایک انسان نکلتا ہے تو سب سے مین کوز کیا ہے اس کا باہر نکلنے کا، ایک مرد کا۔ ہمارے گھر کے باپ بھائی باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، ہمارے شوہر جاتے ہیں، اب ان کا کیا ہے، تمام کا انڈیویجولی بھی بات کریں، خرچہ، پیسہ، یعنی گھر میں خرچے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب کمانے کے لیے ایک بندہ نکل رہا ہے، اس کا مین کوز ہے پیسہ لانا گھر میں، جس سے ضروریات پوری ہو سکیں۔ اب ایک صابر شاکر بیوی اور اچھی اولاد کی وہ اسی طرح سے پرورش کرے کہ جس اولاد کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس حدود کتنی ہے، ہمارے پاس کہہ لیں کہ سرمایہ کتنا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے اوپر، یا ہمارے پاس کتنی پاکٹ ہے ہمارے باپ کی کہ جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ایک صابر شاکر بیوی اور ایک نیک اولاد ہی ہے جو مرد کو پرسیو نہیں کرتی پھر کہ وہ دوسری طرف جائے۔ جب بیوی شکر کرے گی، وہ کام میں بھی صبر اور شکر کر کے بس آپ حلال لے کر آئیں، تو وہ مرد کو بھی ضرورت نہیں پڑتی پھر کہ وہ حرام کی طرف جائے۔ لیکن جب وہ ہر حد تک کوشش کرتا ہے، وہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، وہ فیکٹری میں رہتا ہے، وہ کسی آفس میں ہے، لیکن وہ گھر آتا ہے تو اسے بیوی کا پرشکن منہ نظر آتا ہے، یا اس کی اولاد جو ہے وہ چک چک کر رہی ہوتی ہے اس کے سامنے، یہ ملا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی حلال کے بجائے حرام ذرائع پر جائے گا، کہ جس سے دیکھا جائے تو شارٹ کٹ کے طور پر جلدی اور فوری طور پر رزلٹس ہمارے سامنے آ بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کر رہو۔ مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کریم میں بیوی کو
سکینہ سکون کا باعث بھی کہا گیا، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، اس لیے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے۔ اولاد ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھیک ہے۔ ایک باپ کو دعا سکھائی گئی کہ وہ سورۃ الفرقان میں وہ دعائیں آتی ہیں نا کہ جن میں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی یا اولاد کے ہونے کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ بیویوں کے لیے بھی دعا سکھائی گئی، ان کو سکون کہا گیا، اولاد کے لیے بھی کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور تمہاری اولاد کو متقین کا امام بنائے، تم دعا کرو۔ اور دوسری طرف اگر یہ تمہیں اس طرح کے کوزز پرووائڈ کریں کہ جو تمہیں حرام کی طرف لے کر جائیں تو تم ان سے بچو۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے اور آخرت کی فکر دی ہے نا تو وہ حرام سے بچتے ہوئے روکی سوکی کھا کر گزارا کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ پھر جن کا دماغ جو ہے وہ مسلسل کی چک چک سے آوازار ہو جاتا ہے اور کائنڈ آف وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے نکلیں، ہم نے ان کے منہ میں لا کے نوالا دینا ہے۔ تو اسپیشلی یہ کہ بیوی بھی کنسیڈر نہ کرے کہاں سے آیا کہاں سے نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو بس ملنا چاہیے تو میں جہاں سے بھی لا کے دوں، پھر وہ حرام کی طرف چل پڑتا ہے، وہ حرام کاروبار، حرام نوکری کے اسباب یا حرام اس طرح کے کاموں میں جو کہ سراسر منع ہے شریعت میں، ان کی طرف چل پڑتا ہے، خواہ وہ سودی نظام ہو، خواہ وہ رشوت ہو، خواہ وہ ایسے کام ہو جو کہ سیلف حرام ہوتے ہیں، گناہوں پر مبنی ہوتے ہیں، وہ نکل پڑتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بھر سکے، میری اولاد کا، میری بیوی ہے وہ روز روز گھر میں لڑائی نہ ڈالے۔ تو جو سمجھدار شخص ہے وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے گزارے کر لیتا ہے، روکی سوکی کھا لے گا لیکن ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کو کہہ لیں کہ فلاح میں ہے، کامیابی والی سائڈ پہ اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، جس نے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ جو ایمان پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ جو دنیاوی طور پر ذرا سے پریشر سے ریلیز کے لیے اور ذرا سے سکون کے لیے سو کولڈ یا ذرا سی لڑائی سے بچنے کے لیے یا ذرا سے دنیاوی مفاد کے لیے کوئی بھی پرپز ہو، وہ حق کو حلال کو چھوڑتے اور حرام کی طرف چل جاتے ہیں، گو کہ انہوں نے سب سے بڑا نقصان کر دیا، اپنا خسارہ کر دیا۔ تو دینی طور پر، دینی پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کا مطلب بالکل بھی یہ لینا نہیں چاہیے کہ اس آیت سے تو اول تو مردوں نے تو سیکھا ہی سیکھا کہ اپنی بیوی اور اولاد کے ہاتھوں کسی اس طرح کی مجبوری کا شکار نہ ہو جائیں کہ اس کو وہ مجبوری کا رنگ دیتے ہوئے، نام دیتے ہوئے حرام کی طرف جائے اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کریں۔ جبکہ اس آیت سے نہ صرف مرد بلکہ اس عورت کو بھی سیکھنا چاہیے جو گھر میں بیٹھی ہے، جو اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ان کو صبر کرنا سکھائے، ان کو دکھائے کہ کم وسائل میں کیسے سکون کی نیند آتی ہے، کم وسائل کے باوجود اگر انسان حلال میں ہے اور اس کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی یہ کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مرد کو بھی مینٹلی ریلیکس رکھے کہ تم ہمیں بے شک کم کھلاؤ، دیٹس اٹ، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو پاکیزہ سورسز سے حلال طریقے سے لے کر آنا۔ اور پھر اولاد کی تربیت میں اس کا ماں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات بچے ضد بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ ایک ایسے کھلونے پہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہم نے یہ لینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کو سمہاؤ کہ مینیج بھی کیا جا سکتا ہے کبھی کبھار۔ لیکن جب اولاد خود سر ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، ہر چیز پہ ضد کرے، تو پھر کیا انسان کرتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے معاملہ، ان کی ضدیں تو پوری کرنی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم حرام کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ زیادہ پیسہ آئے اور ہم ان کی ہر بات پوری کر سکیں۔ تو پھر وہ دنیا میں بھی اولاد حرام کے ٹکروں پہ پلنے والا شخص کیسے مطیع اور فرما بردار ہو سکتا ہے؟ تو پھر اولاد بھی نافرمانی نکلتی ہے، اور پھر ایسے شخص وہ جو پوری زندگی اپنی اولاد اور اپنی بیوی، اپنے گھر کے لیے اس طرح کے حرام کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایٹ دی اینڈ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر وہ پچھتانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا شخص جو ہے وہ سراسر گھاٹے میں ہوتا ہے، جس نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور عاقبت بھی خراب کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے
اس کا تعلق ایک خاص شان نزول سے بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت مصطع بن اثاثہ تھے نا، ان کی کفالت کا ذمہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن واقعہ افک میں حضرت مصطع کا بھی کچھ کردار رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ یعنی انسان کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی میں کفالت کر رہا ہوں، اس کا برڈن میں بانٹ رہا ہوں، اور وہ میری ہی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے۔ واقعہ افک کی تفصیلات پر پلے لسٹ موجود ہے۔ تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ ان کا کوئی کام، مطلب ان کی کفالت نہیں کروں گا، ان کے کام نہیں آؤں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے خواست گزار ہو تو تمہیں بھی معاف کر، تم مخلوق کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی ان آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف اور درگزر کرنے والا، بلکہ اپنے بندوں کو بھی ایسے ہی رویے کی تلقین کرتا ہے اور ایسے ہی رویے کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان آیات سے ہمیں جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو ایک زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے اور معاشرتی ہے، معاشی زندگی ہے، ہر طرح سے ان آیات میں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ہر حال میں خود کو تسلیم و رضا کا پیکر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دینا چاہیے کہ توکل کی وہ کڑی اس طرح سے مضبوط ہو کہ ہمیشہ اس حالت میں ہو انسان کی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب اور کامران رہ سکتا ہے اور آخرت بھی اپنی بہتر بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ان آیات میں ذکر ہے کہ ہم نے پڑھا کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہارے لیے سورۃ المنافقون میں اموال کا ذکر بھی آیا تھا کہ تمہارے لیے مال کمانا بھی باعث فتنہ ہو سکتا ہے، کہ وہ مال جو تمہیں اللہ کی رضا سے دور کر دے۔ تو یہاں اس آیت میں وہی ذکر ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں۔ تو اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، یعنی کہ یہ تمہیں مال دے کے اللہ آزماتا ہے، لے کے آزماتا ہے، اور دے کے واپس لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو آزمائش کی مختلف اقسام ہیں۔ تو مال حلال طریقے سے کماؤ، حلال مال کماؤ اور حلال ذرائع پر خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ ٹھیک ہے، اور اپنی اولاد کو، یہ سراسر تمہارے لیے آزمائش کیوں اولاد کو کہا گیا؟ کہ انسان دعائیں کرتا ہے۔ ہم نے انبیاء کی دعا پڑھی قرآن میں، ہر نبی کی دعا تھی کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، مجھے نیک صالح عطا کر۔ صرف یہ نہیں کہا بیٹا دے، کہا نیک بیٹا دے۔ تو اولاد کی دعا کرے لیکن اس کو قابل بنائے، نیک بنائے، کہ وہ دنیا کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اچھے سے اس کو، ان معاملات کو اچھے اسلوب کے ساتھ نبھائے اور اپنی عاقبت کو بھی خراب ہونے سے بچائے۔ کچھ ہوتے ہیں نا جن کی بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اولاد نافرمانی پر ہوتی ہے۔ میں بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہ رہی، مثال کے طور پر فلم انڈسٹری ہے یا سنگنگ ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو والدین مکمل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ ہیں، تو یقیناً ان کی سپورٹ ہے، انہوں نے بلیو دیا، حوصلہ دیا، پڑھایا لکھایا، کانفیڈنس دیا، یہاں تک لے آئے، لیکن کیا ہے کہ ان کو غلط کام میں سپورٹ کیا۔ اب وہ اولاد اگر مطیع اور فرمانبردار نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزارتی ہے، یا وہ اپنی آنے والی اولاد کو بھی اسی لائن پر رکھتی، تو آپ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو اولاد آپ کو دی تھی، آپ کی آزمائش تھی، آپ بحیثیت پیرنٹ فیل ہو گئے اس کی بہترین پرورش کرنے میں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کی اولاد جو ہے اس کی وہ اپنے نہج پر پرورش کرے گا، اس کا بھی نقصان آپ کو۔ تو اولاد کی نیک اور اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ اولاد سراسر آزمائش ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ کسی کو اپنی اولاد کی آزمائش نہ دکھائے، اولاد کسی کی خود سر اور بدتمیز نہ ہو، مطیع اور فرما بردار ہو، نیک اور لائق ہو۔ آمین آمین۔ اور یہ سب کچھ صرف دعاؤں کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ صرف دعائیں نہیں کرنی بلکہ تربیت میں بھی انسان کی یہ چیز شامل ہو کہ وہ اپنی اولاد، ایک تو خود یعنی ایک شخص کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ آگے سے سیکنڈ یعنی اپنی آئندہ نسل کی تربیت اچھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہیں توفیق ہے۔ تقوی اللہ کو پسند ہے، تقوی کی سٹیجز بہت ساری ہیں، اور تقوی کی سٹیجز میں انسان مختلف پوائنٹس پر کھڑا ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرا تقوی کا لیول اور ہے، میری بہن کے تقوی کا لیول اور ہے، ہم سب کا جو ہے وہ تقوی کا لیول ڈیفرنٹ ہے۔ جتنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کر سکتے ہو اتنا کرو میرے سے جتنی محبت تم مجھ سے نبھا سکتے ہو نبھاؤ، جتنا مجھ سے خشیت رکھ سکتے ہو رکھو. حد استطاعت کا ذکر ہے، یعنی کہ انسان اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی جتنی اس کو حد دی گئی ہے نا استطاعت اور استعداد کے مطابق، وہ مکلف بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. کیا مراد ہے طاقت کو استعمال میں لاتے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنے ریسورسز دنیاوی اعتبار سے زیادہ تھے، اس نے ان کو اسی طرح سے پازیٹیو پرسپیکٹیو، پازیٹیو وے میں یوز کیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. جس کے پاس کم تھے، یعنی کم طاقت تھی، کم بس، یعنی اس کو آپ طاقت کے بجائے اگر کہہ لیں نا بس، انسان کے بس میں جتنا ہو وہ اتنا ہو. یعنی حد جو ہوتی ہے نا انسان کی، انسان اس کو ٹچ کرے اللہ سے محبت کرنے میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اس آیت میں، اس آیت کے اوپر مزید انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی، مزید بحث کی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ آئندہ اسباق میں پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.